اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد یا رحمت للعالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم۔ یا محمد یا محمد کریے ورد زبان دا۔ یا محمد یا محمد کریے ورد زبان دا۔ میم برقع پہن آیا لاڈلا رحمان دا۔ میم برقع پہن آیا لاڈلا رحمان دا۔ یا محمد یا محمد کریے ورد زبان دا۔ عرش اس دا فرش اس دا جنتی گلزار وی نوری ناری کرن سجدے جھکدا کل سنسار وی کردا ہر دم ذکر اس دا خود ستار غفار وی ایتھے اوتھے شاہی اس دی انت نہ کوئی شان دا۔ یا محمد یا محمد کریے ورد زبان دا۔ میم برقع پہن آیا لاڈلا رحمان دا۔ سب تو نیارا سب تو پیارا سونا یار عظیم دا۔ آیا کالی کملی والا برقع پا کے میم دا۔ ہر جگہ تے نور چمکے ہویا فضل عظیم دا۔ خلقوں خلقاں تاریاں سو فیض و سلطان دا۔ خلقوں خلقاں تاریاں سو فیض و سلطان دا۔ یا محمد یا محمد کریے ورد زبان دا۔ میرے آقا کملی والے نقل و اصل نتاریا ایک اشارے نال قدمی چن نو سی اتاریا مٹھیاں دے وچ کلمہ طیب پتھراں نے بھی پکاریا صفت اس دی ہو نہ سکدی والی تو جہان دا۔ یا محمد یا محمد کریے ورد زبان دا۔ نیم برقع پہن آیا
ਲਾਡਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਜਹਾਨੀ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਸਿਫਤ ਆਲੀ ਨੂਰੀਆਂ ਥੀ کملی والے یار دی ہے حنیفہ باد ہر دم جھوک اس مختار دی۔ حامی ساٹا کملی والا حشر دے میدان دا۔ حامی ساٹا کملی والا حشر دے میدان دا۔ یا محمد یا محمد کریے ورد زبان دا۔ میم برقع پین آیا لاڈلا رحمان دا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حبیب خدا تاجدار بطوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک جو کہ سلسلہ وار موضوع نماز کے مقام سورہ الفاتحہ پر گفتگو کرتے آ رہے ہیں۔ سورہ الفاتحہ کا نام الفاتحہ کیوں ہے، اس پر روشنی ڈالنے کے بعد آج ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے الفاتحہ کے علاوہ اور بھی اسماء گرامی ہیں۔ سورہ فاتحہ کا الفاتحہ کے علاوہ ایک نام فاتحۃ الکتاب اور ایک نام فاتحۃ القرآن، یعنی اس کا دوسرا اور تیسرا نام ہے فاتحۃ الکتاب اور فاتحۃ القرآن۔ یہ نام خود احادیث مبارکہ میں مروی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، نسائی شریف میں یہ حدیث مذکور ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو کوئی فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا اس کی نماز کامل نہیں ہوتی، اس کی نماز کامل نہیں ہوتی، کیونکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ نماز کے واجبات میں سے ہے، ارکان میں سے نہیں ہے۔ رکن وہ ہوتا ہے کہ جس کے فوت ہو جانے سے نماز ہو ہی نہ، خواہ وہ بھول کر رہ جائے یا وہ جان بوجھ کر چھوڑا جائے، اور واجب وہ ہوتا ہے کہ جس کو جان بوجھ کر چھوڑیں تو نماز واجبوں کی اعطا ہوتی ہے، اور اگر بھول سے رہ جائے تو پھر سجدہ سہو کر کے نماز درست ہو جاتی ہے۔ تو نماز سورہ فاتحہ نماز میں واجب ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز کامل نہیں ہوتی، اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا امام پر اور منفرد پر واجب ہے، امام پر اور منفرد پر۔ منفرد وہ شخص جو کسی کی ابتدا کے بغیر تنہا نماز پڑھ رہا ہے، اور امام وہ جو دوسروں کی امامت کروا رہا ہے۔ ان دونوں پر سورہ فاتحہ کا
لفظاً پڑھنا واجب ہے، اور مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ من کانا لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، کہ جو امام کی ابتدا میں نماز پڑھ رہا ہو تو قرآن امام کا پڑھنا یہی مقتدی کا پڑھنا ہے، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ تو جب امام نے پڑھ لیا تو گویا کہ سارے مقتدیوں نے پڑھ لیا۔ امام کے پیچھے قرات کرنے کے بارے میں سخت وعیدات بھی روایت میں آئی ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ میرا منہ دہتے ہوئے کوئلوں سے بھر جائے یہ تو بہتر ہے، لیکن امام کے پیچھے قرات کرنے کو میں بہتر نہیں سمجھتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں تک فرمایا کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے اس کے منہ میں پتھر ڈال دو، کنکریاں ڈال دو۔ یعنی امام کے پیچھے قرات کرنے کو صحابہ کبار نے منع فرمایا۔ جب پڑھا جانے لگا تو صحابہ نے اسے منع کیا، امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی۔ سورہ فاتحہ یا دیگر قرآنی آیات ہوں ان کی قرات جو ہے وہ امام کرے گا، مقتدی سری نمازوں میں بھی خاموش رہے گا اور جہری نمازوں میں بھی خاموش رہے گا۔ جن احادیث میں یہ آیا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب یا اس کے ہم معنی دیگر روایات، تو وہاں پر یا امام کا حکم بیان ہو رہا ہے یا منفرد کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ کوئی ایسی حدیث کسی مکتب فکر کا شخص ایسی صحیح حدیث پیش نہیں کر سکتا جس میں جماعت کا بھی ذکر ہو اور پھر مقتدیوں پر نماز سورہ فاتحہ پڑھنے کا بھی ذکر، جماعت کا ذکر بھی ہو اور سورہ فاتحہ پڑھنے کا بھی ذکر ہو۔ یہ حدیث جو ہے وہ نہیں پیش کر سکتے اس زمانے کی جب کہ یہ آیت کریمہ نازل ہو چکی تھی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کیونکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا اس آیت سے منسوخ ہوا ہے۔ اس سے پہلے تو نماز میں باقاعدہ باتیں بھی کی جاتی تھی۔ اگر اس وقت اس آیت کے نازل ہونے کی پہلے والی حدیثیں کوئی بیان کرے تو اس وقت تو کوئی سلام کہتا تو نماز میں جواب بھی دے لیا جاتا تھا، اس وقت تو نماز کے اندر گفتگو بھی کر لی جاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ پھر نماز کے آداب کی آیات اترتی گئیں اور سلام کا جواب دینا، گفتگو کرنا منع ہوتا گیا، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پھر سورہ فاتحہ بھی امام کے پیچھے پڑھنا منسوخ ہو گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا معنی یہ کرتے ہیں کہ یہ لام جو ہے نا، یہ لائے نفی جنس ہے، اور یہاں صلاۃ سے مراد کمال صلاۃ نہیں بلکہ اصل صلاۃ مراد ہے، لہذا جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہوگی نہیں۔ وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کسی حدیث کی بنیاد پر۔ ہم احناف ہیں، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کے اجتہاد پر اعتماد کرتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور اس حدیث کا معنی وہی کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، پھر ان کو مشکل پیش آئے گی ایک دوسری حدیث کے سامنے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من وجد رکوعا وجد رکعتا، کہ جس نے امام کو رکوع میں پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ جب امام رکوع میں ہے، مقتدی آیا اور اس نے اللہ اکبر کہا، تکبیر تحریمہ، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہا اور رکوع میں شامل ہو گیا، اس نے سورہ فاتحہ تو نہیں پڑھی، اسے رکعت ملی یا نہیں ملی؟ اگر رکعت مل گئی، سورہ فاتحہ پڑھے بغیر مل گئی، تو پھر وہ اس حدیث کا کیا معنی کریں گے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب؟
اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کی نگاہ جو ہے وہ حدیث پر بڑی بریک ہے. وہ صرف ایک حدیث کو مد نظر نہیں رکھتے بلکہ اس کا معنی کرتے ہوئے باقی احادیث کو بھی مد نظر رکھتے ہیں. لہذا موقف وہی درست ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ نے اجتہاد کر کے بتایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ جو ہے یہ منفرد کے لیے ہے، یہ امام کے لیے ہے، مقتدی کے لیے یہ متعلقہ حدیث نہیں ہے، نہ یہ مقتدی کے متعلقہ حدیث ہے، نہ ہی پھر اس کو وہ دوسری حدیث کے معاملہ میں مسئلہ بنے گا. تو اس حدیث کو ذکر کرنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب کا نام دیا. یہاں ہمارا اس حدیث کو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے، کیونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کے ناموں پر. اسی طرح سنن الدارمی کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء. فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے. اب اس حدیث کی روشنی میں اس سورت کو فاتحۃ الکتاب کا نام بھی ملا اور اس سورت کو سورہ شفا کا نام بھی ملا. سورہ شفا اور شافیہ، سورۃ الشافیہ شفا دینے والی سورت، یہ بھی سورہ فاتحہ کا ایک نام ہو گیا. تو فاتحہ چونکہ فاتحہ کا وہ معنی ہے فتح، دروازے کا کھلنا، آغاز ہونا، اس کے معنوں پر گفتگو ہو چکی. تو اس سورت کو فاتحۃ الکتاب یا فاتحۃ القرآن کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ کتاب اللہ کے ترتیب کا آغاز اسی سورت سے ہوتا ہے. ترتیب کا آغاز اسی سورت سے ہوتا ہے. اگرچہ قرآن پاک جی کی جو ترتیب تدوین اور ترتیب نزول یہ دونوں ایک نہیں ہے. قرآن پاک کی ترتیب نزول کو اگر دیکھیں تو پھر سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے آیت نازل جو ہونے والی ہیں وہ یا ایھا المدثر قم فانذر. یہ آیات جو ہیں یہ 5 آیات سب سے پہلے یہ نازل ہوئی. لیکن وہ سورت جو مکمل سورت سب سے پہلے نازل ہوئی، اگر آیات سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی تو پہلی 5 آیات نازل ہوئی، پوری سورہ مدثر نازل نہیں ہوئی. اگر سورہ علق کی آیات ابتدائی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو وہ پہلی 5 آیات نازل ہوئی، پوری سورت نازل نہ ہوئی. سب سے پہلے جو پوری سورت نازل ہوئی وہ سورت سب سے پہلی مکمل سورت نازل ہونے والی وہ سورہ فاتحہ ہے. جو مکمل سورت جو ہے وہ نازل ہوئی، اور پھر اس کا ایک مرتبہ نزول مکہ میں ہوا، ایک مرتبہ نزول مدینہ میں ہوا. کچھ صورتیں ہیں جو مکی ہیں مدنی نہیں، کچھ وہ ہیں جو مدنی ہیں مکی نہیں، لیکن یہ وہ صورت ہے کہ جو مکی بھی ہے اور مدنی بھی، مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے. اس کو دونوں حیثیتیں حاصل ہیں. پھر ترتیب پہ بات ہو رہی تھی، تو ترتیب نزول کے اعتبار سے اولیت سورہ علق کی چند آیات کو حاصل ہے، لیکن ترتیب تدوین میں دیکھیں تو وہ پہلے دوسرے تیسرے نہیں بلکہ 30ویں پارے کے اینڈ پر ہے. اور یہ جو قرآن پاک کی ترتیب تدوین ہے یہ بھی کسی کی عقل اور رائے اور مشورہ اور اتحاد کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو قرآن حفظ کروایا تھا تو ساتھ یہ ترتیب بھی حفظ کروائی تھی. اسی ترتیب کے ساتھ قرآن پاک حفظ کروایا جاتا تھا. تو یہ ترتیب بھی توقیفی ہے. اتفاق یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اس کو ترتیب نزول کے اعتبار سے بھی افتتاحی ہونے کا شرف حاصل ہے، اور ترتیب تدوین میں بھی کتاب خدا کے آغاز میں ہونے کا شرف حاصل ہے. اگر صورتوں کی نزول کو دیکھو تو نزول سور کا افتتاح سورہ فاتحہ سے ہو رہا ہے، اور اگر کتاب مقدس کو کھول کر قرات اور تلاوت کے لیے ابتدا کریں تو تب بھی قرآن اور اللہ کی کتاب کی افتتاح جو ہے وہ سورہ
فاتحہ سے ہو رہی ہے، اسی شرف اور فضیلت کی وجہ سے اس سورت کو فاتحۃ الکتاب کا نام بھی دیا جاتا ہے، فاتحۃ القرآن کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے دو نام، فاتحۃ الکتاب اور فاتحۃ القرآن۔ تیسرا اس کا نام ام الکتاب، اس سورت کو، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب اور اسی نسبت سے ام القرآن یہ نام بھی دیا جاتا ہے۔ اور یہ حدیث بھی، یہ کہ نام بھی احادیث سے مروی ہے۔ مسند السنن ابی داؤد شریف میں یہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین ام القرآن و ام الکتاب والسبع المثانی۔ الحمدللہ رب العالمین یعنی اس آیت سے آغاز پانے والی سورت مراد سورہ فاتحہ، یہ ام القرآن بھی ہے، یہ ام الکتاب بھی ہے اور السبع المثانی بھی ہے۔ تین نام اس حدیث میں اس سورت کے ذکر ہوئے، ام القرآن، ام الکتاب اور السبع المثانی۔ اس سورت کا نام ام الکتاب بھی ہے۔ ام کا معنی اصل، ام کا معنی جڑ، ام کا معنی جڑ اور اصل، اور جڑ وہ ہوتی ہے کہ جو کسی بھی درخت کی اصل ہوتی ہے، اور اس درخت کے پتوں میں جو خاصیتیں ہیں، کچھ خاصیتیں اس کے پھلوں میں ہیں، کچھ خاصیتیں اس کے تنوں میں ہیں، شاخوں میں ہیں، اور اس کے اندر موجود عرق میں ہیں جو پانی ہے۔ تو درخت کی مختلف اعضاء میں، اجزاء میں مختلف خاصیتیں ہیں، اور وہ ساری کی ساری خاصیتیں اس کی جڑ میں موجود ہیں۔ اس کی ساری کی ساری خاصیتیں جو ہیں، یوں کہو کہ جڑ میں جو کچھ ہے، اب یہ پورے درخت کا وجود اس کی تفصیل ہے، اور اس پوری تفصیل کا اجمال اگر دیکھنا ہو تو وہ جڑ ہے جو زمین کے نیچے چھپی ہوئی ہے، اور اس درخت میں جتنا حسن ہے وہ اسی جڑ کا بخشا ہوا ہے۔ اگر پتے ہیں تو پتوں کو وجود اسی جڑ کے فیض سے ملا، تنے کو وجود اسی جڑ کے فیض سے ملا، شاخوں کو وجود اسی جڑ کے فیض سے ملا۔ کا معنی جڑ، اور جڑ ہوتی ہے اصل، اور یہی وجہ ہے کہ اس نبی کو، جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا، اس کو کہتے ہیں النبی الامی، یہ نبی امی ہے، اور یہ امی ہونا مصطفیٰ کی شان ہے، کیونکہ کائنات میں جس کو جو بھی فیض ملا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو شکل بھی کسی کو ملی، وہ سارے کی ساری شکلیں اور تمام کے تمام فیوز و برکات وہ اسی نبی امی کی بارگاہ میں۔ تو عصائے موسیٰ یہ اس اجمال کی تفصیل ہے جو فیضان قلب مصطفیٰ میں ہے۔ حضرت ذبیح اللہ کا ذبیح اللہ پڑھنا یہ بھی اسی اجمال کی تفسیر ہے۔ حضرت ابراہیم کا خلیل اللہ بننا یہ بھی اسی حبیب کے اجمال کی تفسیر ہے۔ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا۔ تمام انبیاء کے مقامات، تمام کائنات میں پھیلا ہوا رنگ و خوشبو، حسن اور بہاریں، یہ تمام کی تمام اسی حسن اور اسی خلاصے کی تفصیلات ہیں جو فیض اللہ نے حبیب مصطفیٰ کو دیا۔ اس لیے اس نبی کو النبی الامی کہتے ہیں۔ اور پھر اس نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو ام الکتاب کہا، کیونکہ دیگر تمام انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان تمام کے مضامین کا خلاصہ قرآن میں مندرج ہے۔
تفسیر کبیر میں یہ روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل العلوم مندرج فی الکتب الاربعہ، تمام تر صحائف کے علوم یہ 4 بڑی کتابوں میں مندرج ہیں، وعلومها فی القرآن، اور 4 بڑی علوم کتابوں کے علوم وہ قرآن میں ہیں، وعلوم القرآن فی الفاتحہ، اور سارے قرآن کی تفصیلات کا خلاصہ اگر دیکھنا ہو تو سورہ فاتحہ میں ہے، اسی لیے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب ہے، اسی لیے اس سورت کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ اور اگر تھوڑی تفصیل سے اس کو سمجھنا چاہیں تو تمام تر قرآن پاک میں 3 طرح کے علوم، تمام قرآن میں 3 طرح کے علوم ہیں۔ تمام آیات کو اگر آپ اکٹھا کرنا چاہیں اور تمام آیات کی تعلیمات کے باب بنانے چاہیں تو 3 باب بنیں گے۔ ایک ہے علم العقائد، پہلا باب بنے گا علم العقائد، جو نظریات دیتا ہے، جو خیالات سے متعلق ہے، جو معتقدات کی تعلیم دیتا ہے۔ تو قرآن پاک میں قیامت کا علم، یہ بھی عقیدہ ہے، فرشتے ہیں، یہ عقیدہ ہے، اللہ کا ایک ہونا، یہ عقیدہ توحید ہے، رسولوں کو برحق ماننا، یہ عقیدہ رسالت ہے، قبر کی زندگی، یہ عقیدہ آخرت، فرشتوں کا وجود، کرامن کاتبین کا وجود، یہ علم عقیدہ بالملائکہ ہے، ایمان بالملائکہ ہے، پھر تقدیر کے متعلقہ آیات، تو یہ سارے کے سارے معتقدات ہیں۔ اور پہلا باب ہے علم العقائد کا، اور دوسرا باب بنے گا علم العقائد کے بعد دوسرا باب بنے گا علم الاحکام، جس میں نماز کا حکم ہے، جس میں روزے کا حکم ہے، جس میں ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرنے کا حکم ہے، اس سے بچنے کا حکم ہے، اوامر ہیں، نواہی ہیں، کسی کو فراڈ نہ دو، کسی کا الٹا نام نہ لو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ علم الاحکام کے صرف 5 اجزاء نہیں، کلمہ پڑھو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہ 5 رکن ہیں ایمان کے، لیکن علم الاحکام میں تفصیل ہے کہ لین دین کرتے ہوئے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، ناپ تول کرتے ہوئے کمی بیشی نہیں کرنی، جو چیزیں انسانی غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، انسانی منافع ہیں، ان میں ملاوٹ نہیں کرنی، یہ سارے علم الاحکام کے اجزاء ہیں۔ پڑوسی کے حقوق، ماں باپ کی خدمتیں، بچوں کی تربیتیں، بہن بھائیوں کے حقوق، آداب معاشرت، یہ سارے علم الاحکام کے اجزاء ہیں۔ تو دوسرا باب بنے گا علم الاحکام، پہلا علم العقائد اور دوسرا علم الاحکام، اور تیسرے قرآن پاک کی تعلیمات کا موضوع ہے علم التذکیر۔ علم التذکیر، تذکیر کا معنی ہے نصیحت حاصل کرنا، تذکیر کا معنی نصیحت حاصل کرنا۔ تو قرآن پاک نصیحت دیتا ہے، کبھی قوم عاد کا واقعہ بیان کرتا ہے، کبھی قوم سمود کا واقعہ بیان کرتا ہے، انعام پانے والوں کے واقعات ہیں، عذاب میں گرفتار ہونے والوں کے واقعات ہیں، اور ان کا ذکر کرنا قرآن کا مقصود ہے، ان کی بات کر کے تمہیں نصیحت دینا، ان کا حال دیکھو اور تم نصیحت پکڑو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت نقل کی، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ ایک لومڑی، ایک بھیڑیا، دونوں مل کر شیر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تو جنگل کا بادشاہ ہے، ہم تیری رعایا ہیں، چلو مرتبہ اور مقام تو ایک نہیں لیکن رہتے تو ایک ہی جنگل میں ہیں،
تجھے بھی بھوک لگتی ہے، ہمیں بھی بھوک لگتی ہے، یہ بھوک کا علاج یہ تو ہماری اجتماعی ضرورت ہے، تو کیوں نہ ہم مل کر اپنے کھانے کا انتظام کریں، اکیلے اکیلے شکار کرنے کی بجائے ہم اکٹھے شکار کیا کریں۔ اب مولانا روم فرماتے ہیں کہ شیر بڑا تھا اور شیر کو اپنے سے کمزور ساتھیوں کے ساتھ شکار کرنا یہ اس کے مقام کے مطابق نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ بادشاہ تھا اور بڑے کی بڑائی یہی ہے کہ وہ چھوٹوں کے تقاضے کو تسلیم کیا کرے، سو شیر نے کہا چلو آج اکٹھے ہی شکار کرتے ہیں۔ اب اکٹھے شکار کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا، ایک گائے، ایک گدھا اور ایک خرگوش، پورے دن میں 3 چیزوں کا شکار کیا، پورے دن میں 3 چیزوں کا شکار کیا۔ شام کو اکٹھے ہو گئے، شیر نے کہا بھیڑیے کو چلو ابھی تقسیم کرو، تو بھیڑیا کہنے لگا تقسیم ہو چکی، یہ بیل آپ کا، گدھا فقیر کا اور خرگوش لومڑی کا۔ تو شیر نے کہا کہ پہلے تو نے دوستی کا دم بھرا، پہلے تو نے دوستی کا کہ ہم تینوں دوست بنے، ضرورت ایک ہے اور مل کر اکٹھے چلے، پہلے دوستی کا دم بھرا، پھر تقسیم کا موقع آیا تو کہا یہ تیرا اور یہ میرا۔ جب دوستی کا دم بھرا تو پھر یہ تیرا میرا کیا ہوا؟ جب ابھی تک تو اور میں کا فرق باقی ہے تو پھر دوستی کا دعویٰ کیا ہوا؟ اس سزا نے شیر نے اسے پنجہ مارا اور زخمی کر دیا۔ کہا جب میرے سے دوستی کرتا ہے تو پھر کہتا ہے یہ میرا اور یہ تیرا۔ اعلی حضرت نے تبھی تو کہا تھا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، یا رسول اللہ میں تو تمہیں مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جب تم اس مالک و مختار کے محبوب ہو تو پھر میں تمہیں مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اس کے بعد شیر نے لومڑی کی طرف توجہ کی اور کہا تو تقسیم کر۔ کہنے لگی کہ تقسیم کی کیا ضرورت ہے، سارا دن کے تھکے ہوئے ہو، بیل اب آپ کی خدمت کے لیے ہے، اور جب رات کو سونے لگو گے تو یہ رات کا کھانا بطور رات کے کھانے کے طور پر گدھا آپ کے لیے ہے، اور صبح شکار پر جانے کے لیے ہلکا پھلکا ناشتہ چاہیے، یہ خرگوش ناشتے کے لیے ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ اب شیر کہنے لگا کہ میں شیر ہوں، میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میں وہ شکار کھاؤں جس میں غیروں کا ہاتھ ہو، میں نے تو یہ کھانا نہیں، یہ سب تیرا، لیکن مجھے یہ بتا کہ تو نے یہ سبق سیکھا کہاں سے؟ لومڑی کہنے لگی کہ میں نے یہ سبق سیکھا ہے بھیڑیے کا حال دیکھ کر، میں نے یہ سبق سیکھا ہے بھیڑیے کا۔ اب یہ نقطہ بیان کرنے کے بعد، یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب امتحان میں پاس ہو گئی، اب لومڑی اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ مولا تیرا شکر ہے کہ اس نے میرا امتحان پہلے نہیں لیا، اگر میرا امتحان پہلے لیا ہوتا تو وہ جو بھیڑیے کو سزا ملی تھی وہ مجھے ملتی، اور چونکہ پہل اسے مل گئی تو میں اس کا حال دیکھ کر اپنے انجام کو ٹھیک بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ نقطہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں امت محمدیہ، احساس کمتری کا شکار نہ ہونا، تجھے خدا نے بعد میں اسی لیے بھیجا ہے کہ جو پہلوں کو عذاب ہوا تھا وہ تجھے نہ ہو۔ دوسروں کا حال دیکھ کر تو عبرت پکڑے، تیرا حال دیکھ کر دوسرے عبرت نہ پکڑے، دوسروں کا حال دیکھ کر تم عبرت پکڑو، تمہارا حال دیکھ کر دوسرے عبرت نہ پکڑے۔ تو علم التذکیر اسی کو تصوف کہہ لیں، اسی کو طریقت کہہ لیں، یہ علم ہے تیسرا جو قرآن پاک تمام علوم پر مشتمل ہے۔ تو 3 طبقے ہوئے، ایک علم العقائد،
دوسرا علم الاحکام اور تیسرا علم التذکیر. جب علم قرآن کے تمام علوم کی 3 قسمیں ہیں تو یہ تینوں قسمیں سورہ فاتحہ میں موجود ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اس میں اس کی الوہیت کا عقیدہ ہے، اس کی ربوبیت کا عقیدہ ہے، اس کے استحقاق حمد کا عقیدہ ہے. الرحمن الرحیم، اس میں اس کی رحمانیت اور اس کی رحیمیت کا عقیدہ ہے. اور چونکہ اس کی رحمانیت کا فیض ڈائریکٹ مخلوق کو پہنچ نہیں سکتا، مقام رسالت کی ضرورت ہے، سو اسی میں عقیدہ رسالت بھی آ گیا. مالک یوم الدین، تو اس میں عقیدہ آخرت آ گیا. علم العقائد کے تینوں اجزاء آ گئے، تینوں اجزاء آ گئے. پھر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس میں علم الاحکام آ گئے کہ تمام احکام کی بجا آوری کا نام ہی تو عبادت ہے. اپنے آپ کو قدم قدم پر اٹھا محتاج سمجھنا، یہی تو استعانت ہے. اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر مانگنا، یہ بھی عبادت، کیونکہ اب دعا مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مرد ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انعام یافتہ بندوں کا بھی ذکر آ گیا، ضالین اور مغضوب علیہم کا بھی ذکر آ گیا، علم التذکیر بھی آ گیا. گویا کہ سورہ پورے قرآن میں جو 3 علوم کی تفصیلات ہیں، پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ. اس لیے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب اور ام القرآن کا نام دیا جاتا ہے. سورہ فاتحہ کا نام اساس القرآن اور سورۃ الکنز بھی ہے. اور ان باقی اسماء پر گفتگو آئندہ کریں. اللہ رب العالمین